بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا آج ایک ہنگامہ خیز دن رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگز ہوئیں، سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی ہیئرنگ ہوئی، اور بلہ انتخابی نشان پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا جائے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملنا چاہیے، یہ ان کی پٹیشن، اس پر بھی آج سماعت ہوئی، ملتوی ہو گئی۔ الیکشن کمیشن اور جو دوسرے درخواست گزاران تھے ان کی مکمل ہو گئی آرگومنٹس، اور اب کل 10 بجے ہفتے والے دن پی ٹی آئی کے وکلاء حامد خان صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، یہ اپنے دلائل جو ہیں یہ اس کا آغاز کریں گے۔ جو پی ٹی آئی اور بلے کا جو معاملہ ہے، اس پر تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اس میں بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ آبزرویشن یہ پوچھا اکبر ایس بابر کے وکیل سے جناب قاضی فائز صاحب نے، کہ ایک چپتا سا سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے آپ خود کھڑے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جی میں خود ہی کھڑا ہوں اور میں اسٹرگل کر رہا ہوں اور میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا۔ کیا اس کا مقصد تھا اس سوال کا؟ کیا اس کے پیچھے فلسفی تھی؟ یہ میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جب یہ ساری ہیئرنگ ہو رہی تھی تو بیچ میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا، جس میں مظاہر نقوی صاحب، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا سپریم کورٹ سے اور جن کے خلاف جو شکایات ہیں اس پر سپریم جوڈیشل کونسل غور کر رہی تھی، تو خواجہ حارث ایڈوکیٹ جو مظاہر نقوی صاحب کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، ان کا جواب ان کے معاون وکیل نے جمع کرایا، اور رجسٹرار سپریم جوڈیشل کونسل نے کورٹ نمبر 1 میں جہاں اوپن ہیئرنگ ہو رہی تھی کونسل کی، وہ انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ مظاہر نقوی صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں، اور کسی بھی ریٹائر جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں بھی یہ بات آ چکی ہے، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا مینڈیٹ صرف جو حاضر سروس ججز ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ابھی تو ایسا ہی ہے معاملہ کہ ریٹائرڈ جو جج ہے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی، لیکن یہ جو اصول طے ہوا تھا، یہ ایک ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے خلاف ایک مس کنڈکٹ کی درخواست آئی جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو سول سوسائٹی کے لوگ، جس میں افراسیاب خٹک بھی، شہر بانو بھی، اور بھی بہت سارے لوگ، دے اپروچ دا سپریم کورٹ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست کو نہیں سنا گیا۔ تو ایک 2 ممبر بینچ، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے اس کو سنا اور انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی، جو اس کا جو فیصلہ ہے، ایک تو آپ اس فیصلے کو نہیں چیلنج کر سکتے، اور انہوں نے اس کو انفرکچوس قرار دے دیا اس درخواست کو، کیونکہ یہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف تھی اور وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی کرے، اور یہی اس 2 ممبر بینچ کا انہوں نے اس کو مینٹین کیا۔ تو اب اٹارنی جنرل صاحب نے آج جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شہر بانو کیس جو تھا اس کا ہم ریویو فائل کریں، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم فیصلہ لیں، یعنی اس کو یہ جو اصول لے ڈاؤن ہے کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس پر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو پھر درخواست ہے، کیونکہ اب اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو فروری تک رکھ لیتے ہیں، ہم اس کا فروری میں ایگزامن کریں گے۔ اب یہ بیسیکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مائنڈ سیٹ جو ہے، ان کا جو ذہن ہے، وہ اس نے اس آبزرویشن سے سامنے آیا، اور اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹکس نہیں ہے، الیکشن والی بات، نواز شریف کو واپس لانے والی بات، ججز کے خلاف ریفرنسز، یہ بیسیکلی ایک ریونج کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک انتقام کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ دیکھتے رہے
کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے خلاف پرچے درج کیے جاتے ہیں, پکڑا جاتا ہے, صحافیوں کو پکڑا جاتا ہے, ان کے اوپر کوئرسو میئرز استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ سابق ججز بھی اس لسٹ میں آ گئے اور ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں مظاہر نقوی کے جو خلاف جو شکایات ہیں اور اس کو ہم ایگزامن کریں گے اب فیبروری میں, کیونکہ اب مظاہر نقوی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تو شاید اب اگر ہم کارروائی نہیں کر سکتے اور اس بیچ اگر حکومت نے اس کو اگر کیا چیلنج کیا تو دیکھیں نا اب اس میں بدنیتی بالکل سامنے آ گئی. حکومت چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں تو کون بینچ بنائے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان along with the 2 other سینئر ممبرز, ایک طارق مسعود صاحب ہیں اور اب ایک جسٹس منصور علی شاہ ہیں. تو یہ کون؟ یہ وہی گروپ ہے جو سپریم کورٹ پر حاوی تھا, جو عمر عطا بندیال کے فیصلوں کو چیلنج کر رہا تھا, جو بنیادی طور پر جس کے سارے جو ایکشنز ہیں اس کا جو ریلیف ہے وہ شریف خاندان کو ملا ہے. تو وہ اس کو رکھیں گے اور کیونکہ اب بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب تلے ہوئے ہیں مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تو وہ بینچ بھی بنائیں گے, ہو سکتا ہے خود بھی بینچ میں بیٹھ جائیں یا اپنے ہم خیال کو کسی کو بینچ میں دے دیں. تو اب جو آنے والا وقت ہے اس میں ججز بھی جو سابق ججز ہیں وہ بھی نشانہ ہوں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے جج, جس کا مریم نواز ذکر کرتی رہی ہیں, جس کا نواز شریف نے اپنی تقریروں میں ذکر کیا, آصف سعید خان کھوسہ, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس عظمت سعید شیخ, جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب. اب وہ سارے جج, اب یہ انتقام ہے, اب یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ پولیٹکس, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ وہ ججز جنہوں نے فیصلے دیے, نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے یا کسی اور ایسی شخصیت کے جو اب ان کے نزدیک ہے اس کے خلاف فیصلے دیے, تو اب وہ تیار ہو جائیں. اب قانون ایسے بنائے جائیں گے, ان کو پکڑا جائے گا, سزائیں سنائی جائیں گی, اور یہ جمہوریت کے نام پر انتقام ہے. اور دیکھیں مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں, آئین پاکستان مجھے اختیار دیتا ہے اس بات کا, اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آن بورڈ ہیں اور یہ سارا کچھ ان کی چھتر چھایا میں ہو رہا ہے. ان کو آج بھی انہوں نے جو کیس تھا اس میں پی ٹی آئی کو ویڈیو چلانے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ دستاویز ہیں تو کوئی آپ پیش کر دیں, یہ ایک عدالت ہے اور یہاں پر میں کسی طرح کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ چلانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور اب انہوں نے جو باتیں کہی ہیں انہوں نے بڑی کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جو جمہوریت میں ہر بندے کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو الیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح سیاسی جماعت کے اندر ہر ممبر کا حق ہے کہ وہ اپنی جماعت کا الیکشن لڑ سکے. تو اگر جماعتوں میں جمہوریت نہیں تو باہر جمہوریت نہیں آ سکتی. تو محمد علی مظہر صاحب نے ایک سوال تھا ان کا کہ الیکشن کمیشن کیا یہ بتا سکتا ہے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں کیا ان کے بھی لیڈران ان اپوز ہوتے رہے ہیں پارٹی الیکشنز میں؟ تو اس پر ڈی جی لا جو تھے انہوں نے کہا کہ میں جو ریکارڈ دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں. اور یہ سوال بھی ہوا کہ کیا جو سٹینڈرڈز پارٹی الیکشنز کو دیکھنے کے تحریک انصاف پر اپلائی کیے جا رہے ہیں, کیا وہ دوسری جماعتوں کو بھی ایسے ہی, ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی ایسے ہی دیکھا گیا؟ تو یہ بھی اس سوال کا جواب بھی اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ دے گا. لیکن ایک اور بڑا آج ایک کوسچن اٹھایا گیا کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشنز درست ہونے کا ڈیکلیریشن نہیں دیا. ایک بڑا سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز درست نہیں ہوئے تھے اور اگر پشاور ہائی کورٹ نے انہیں درست نہیں مانا تو پھر پارٹی سمبل کیسے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو آپ دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپلوڈ کریں پارٹی کا نام اور اس کے سامنے اس کا سمبل اسی لیے دیا کہ انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز تھے. لیکن یہ سوال ہو رہا تھا قاضی صاحب کی طرف سے, بالکل نظر آ رہا تھا کہ قاضی صاحب جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کو نہ بولنے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی وہ ذرا تھوڑا نظر آ رہا تھا کہ وہ کس لہجے میں اور کیا ان کی انٹینشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ کانسیکوینسز ہیں جی,
اگر انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کے پی ٹی آئی کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. آج جو اپنا انہوں نے مائنڈ سیٹ دیا ہے, جو اپنا ذہن دیا ہے, اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کو جو بلہ ہے وہ نہیں ملے گا. اور بیرسٹر گوہر نے آج جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے سماعت کے بعد کہا کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن لڑے تو دنیا ان انتخابات کو نہیں مانے گی. سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ سسٹم سے, الیکشن سے باہر نکال رہے ہیں, تو یہ الیکشن جو ہے یہ ملک میں استحکام نہیں لائیں گے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آبزرویشنز جو بھی کورٹ کی ہیں, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں بلہ سمبل الاٹ کرے گی اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع دے گی. بہرحال وہ کس وجہ سے آپٹیمسٹ ہیں مجھے یہ نہیں پتا. میں تو آنے والے دنوں میں انتقام دیکھ رہا ہوں, اور اب سابق ججز کو بھی اٹھایا جائے گا, اور ان لوگوں کو جن کے نام نواز شریف اور مریم نواز نے لیے, صحافیوں پر کریک ڈاؤن دیکھا, سیاستدانوں پر کریک ڈاؤن دیکھا, اب ریٹائرڈ ججز پر بھی ان کے فیصلوں کی وجہ سے کریک ڈاؤن مجھے لگتا ہے ہونے جا رہا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ پھر تو ہر جج فیصلہ کرتے وقت سوچے گا کہ اس سیاسی رہنما کے خلاف میں نے کوئی فیصلہ دیا تو کل کو یہ حکومت میں آ کے میرے ساتھ کیا کرے گا. آپ یقین کریں آج کا دن اس لحاظ سے بڑا سیاہ دن ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہمیں مل رہی ہیں. اور قاضی فائز صاحب نے, یعنی اگر کوئی قانون بنتا بھی ہے تو وہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا, اس کا اطلاق اس دن سے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں مظاہر نقوی صاحب کی درخواست کو فروری تک ہولڈ کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قانون تبدیل ہوا تو, کیونکہ میں تو مظاہر نقوی کو ان کو سزا دینا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یہی سوچ ہوگی. انہوں نے پوچھا کہ جی اکبر ایس بابر کے وکیل سے کہ آپ کھڑے ہیں یا آپ کے پیچھے خود کوئی اور کھڑا ہے, تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے تو ذہن میں جو آتا ہے ہم پوچھ لیتے ہیں. تو بھائی وہ تو بھلے بات کریں, جس طرح سے مرضی بات کریں, چیف جسٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن عام پاکستانیوں کا کیا حشر نشر ہو گیا اس سارے ٹینیور میں اس قسم کے سوالات سے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.